شبیر میں آنا بہتر رونا بہتر رلانا روتے نسبت میں آ کر گزری بلا احسانے سے نانا بہتر روتے نسبت میں محمد صلی
نبی کی نوازی تازہ
محمد وآل محمد بلندتر صلوات بر محمد وآل محمد صلوات وأخيه وأشرف الإدرة وذريته
المشارق والمغارب سید الوسیلین فاتح باب خیبر قاتل مرحبان دروان کے شب و شفا قال فی شانہ ضربۃ ولی یوم الخندق افضل من عبادۃ الصبر ثم الصلاة والسلام على النبي الطيبين الطاهرين المعصومين المسلمين المنتجبين المنتقبين ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكر الفضائل المجرمين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. حاصل معلوم ہے سورہ مائدہ کی آیت 6-12 ہے اور آیت کا نشان جو ہے 55-56 ہے. نزول کے بعد سے قرآن مجید کا 112 جو ہے 25 اس سے پروردگار شاہ فرما رہا ہے کہ سوائے اس کو اور کوئی نہیں کہ تمہارا جو ہے حاکم اور تمہارے سرپرست جو ہے وہ اللہ ہے، اس کا رسول ہے اور وہ صاحبان ایمان ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور ہر حالت کے رکوع میں صاحب کو رشتی دیتے ہیں. ومن یتولی رسول پر جس شخص نے بھی اللہ رسول ایسے صاحبان ایمان کو اپنا حاکم اور سرپرست مان لیا وہ ایسا ہے کہ وہ اللہ کے لشکر میں شامل ہوگا اور اللہ کا لشکر جو ہمیشہ غالب رہنے والا ہے. تو اسلامی اب تک کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے چونکہ ختمی مرتبت نے مسجد نبوی میں یہ دعا کی تھی اور دعا کے نتیجے میں آیت نازل ہوئی تھی اور اس کی تشبیہ جو ہے ختمی مرتبت نے حضرت موسیٰ سے دی کہ جس طرح میرے بھائی موسیٰ نے سوال کیا. تو اب اس کی تصدیق جو ہے اس حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ دعائے پیغمبر سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جس طرح جو ہے حضرت موسیٰ کے جو وسیع تھے حضرت ہارون تھے بے اہلیات بھی جو ہے ختمی مرتبت کے جانشین ہیں. اور بھی بہت سی باتیں ہیں تفسیر شافی میں اصول کافی میں حیات القلوب جلدیہ میں بے شمار آیتیں جو ہیں نا روایات اور حدیثیں ہیں اس میں آیت کا ریفرنس دیا ہوا ہے. سب کی خلاصہ یہ ہے کہ یہ آیت جو ہے امیر المومنین علی کی تعلیم شامل ہے. تو اسی نے ختمی مرتبہ پہ فرمایا تھا کہ یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی. اے علی تم کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں. تو اس حدیث میں صرف منصب نبوت کی نفی کی گئی. باقی تمام مدارک جو حضرت ہارون کے تھے وہی جو ہے حضرت علی علیہ السلام کے. حضرت ہارون جو ہے جانشین موسیٰ تھے تو علی بھی جانشین رسول. علی ہارون کی اطاعت امت موسیٰ پر واجب تھی، بے عین ہی علی کی اطاعت بھی امت محمدیہ پر واجب. ہارون اس امت کے شہنشاہ تھے، علی بھی اس امت کے شہنشاہ تھے. اور حضرت ہارون حضرت موسیٰ کی ایبسنس میں ان کے قائم مقام ہوتے. تو علی بھی ختمی مرتبت کی غیر موجودگی میں جب آپ مدینے میں نہیں ہوتے تھے تو آپ اس کے لیے تو ایزانا بھی جس طرح جو ہے اللہ ولی ہے، حاکم ہے، سرپرست ہے اور اسی طرح جو ہے اللہ کا رسول بھی ہے اور بے عین ہی جو ہے ولی کے ساتھ. تو اب مجھے یہ کہنے دیجئے کہ لا الہ الا اللہ کہنا کافی نہیں ہے. لا الہ الا اللہ کے نعروں کی کوئی قیمت نہیں ہے جب تک کہ ساتھ میں محمد رسول اللہ کا اقرار نہ کیا جائے. اور محمد رسول اللہ کے نعروں کی کوئی وقت نہیں ہے
جب تک کہ ساتھ میں علی ولی اللہ کا اقرار نہ کیا جائے. اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا اور محمد رسول اللہ یہ ہے کلمہ رسالت، ختمی مطلب کو آخری نبی ماننا، اور علی ولی اللہ یہ ہے کلمہ ولایت، علی بن ابی طالب کی ولایت کا اقرار کرنا. تو اب مجھے یہ کہنے دیجئے کہ قرآن میں جس خلافت، امامت، حکومت اور ولایت کا ذکر ہے وہ علی بن ابی طالب کا حصہ ہے، اور تاریخ اسلام میں جس خلافت، بادشاہت اور حکومت کا تذکرہ ہے وہ سلاطین دنیا اور شاہان وقت کا حصہ ہے. اب امت مسلمہ کو اختیار ہے کہ چاہے خلافت قرآن پر ایمان لے آئے یا تاریخ اسلام کی حکومت پر ایمان لے آئے. تو اب معلوم ہوا کہ حسبنا کتاب اللہ کے نعروں کی کوئی قیمت نہیں ہے. حسبنا کتاب اللہ کے نعرے میں کتنا اثر ہے. اگر ہم دعویٰ کرتے تو ہمیں زیب بھی دیتا، لیکن یہ تاریخ اسلام کے پرستاروں کو زیب نہیں دیتا کہ وہ حسبنا کتاب اللہ کا نعرہ لگائے. ہم نے حسبنا کتاب اللہ کا نعرہ نہیں لگایا، بلکہ قرآن نے خود اپنے مفسرین کی طرف نشاندہی فرما دی. قرآن نے خود اپنے مفسرین کی طرف نشاندہی فرما دی. ختمی مطلب کا آخری خطبہ اور آخری حدیث کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعزتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بما لن تضلوا بعدی عنہما لن یترتا حتی یتا علی الحوض یوم القیامہ. میں تمہارے درمیان دو قرار قدر چیزیں سوچا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میرے اہل بیت. جب تک تم ان سے متمسک ہوگے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، یہاں تک کہ تم ہمارے پاس حوض کوثر پر وارد ہوگے. تو اب تنہا قرآن پر ایمان لانے والا نہ خدا کا وفادار ہے نہ پیغمبر اکرم کا. اس کا ایمان نہ قرآن پر ہے نہ اسلام پر. اس لیے کہ جہاں سے نبوت کا خاتمہ ہوتا ہے، جہاں سے ختم نبوت ہوتی ہے، جہاں پر نبوت کا خاتمہ ہوتا ہے وہاں سے امامت اور ولایت کی پناہ ہوتی ہے. تو اب مجھے کہنے دیجئے کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب مسلمانوں کی طرف سے مقرر کیے گئے چوتھے خلیفہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے مقرر کیے گئے چوتھے خلیفہ ہیں. ایک مرتبہ چاہنے والے نے کہا کہ یا علی آپ کیا فرما رہے ہیں، ہم تو آپ کو اشہد ان علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل مانتے ہیں، امام اول مانتے ہیں. آپ نے فرمایا بے شک میں چوتھا خلیفہ ہوں. ایک مرتبہ چاہنے والے نے کہا یا علی آپ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ کہا سنو میرا سلسلہ جو ہے وہ مسلمانوں کے خلیفہ سے نہیں ہے، میرا سلسلہ الہی خلیفہ سے ہے. اللہم صلی مجھے ان سے نہ ملاؤ، مجھے ان سے نہ ملانا، اس لیے کہ میں معصوم ہوں، یہ گناہگار ہے. میں عالم ہوں، یہ جاہل ہے. میری خلقت نور سے ہوئی، ان کی خلقت مادے سے ہوئی. یہ آغاز میں ظلمت اور انجام میں مادہ تھے. میں آغاز میں نور مجسم اور آخر میں نور
ان کی خلقت مشرکین عورتوں کے درمیان ہوئی. میری خلقت حوران جنت کے حضور میں ہوئی. تو گویا علی نے یہ واضح کر دیا کہ قرآن میں جس خلافت ولایت کا ذکر ہے وہ انبیاء کی خلافت ہے. اور تاریخ اسلام میں جس خلافت اور حکومت کا تذکرہ ہے وہ بادشاہان دنیا اور سلاطین دنیا کی بادشاہت کا تذکرہ ہے. پر خدا نے یا تو قرآن میں انبیاء کی جانشینی کا تذکرہ کیا ہے یا آئے ولایت میں ہماری حکومت کا تذکرہ ہے. آواز بلند صلوات. یا غدیر خم کے میدان میں پروردگار عالم نے میری عظمت کا اعلان کیا ہے. میرا سلسلہ مسلمانوں کے خلفہ سے نہیں، میرا سلسلہ الہی خلفہ سے. اس لیے کہ جس طرح حضرت آدم خلیفۃ الناس نہیں بلکہ خلیفۃ اللہ تھے، اسی طرح میں بھی خلیفۃ المسلمین نہیں بلکہ خلیفۃ اللہ ہوں. جس طرح آدم کے مقابلے میں کوئی بشر نہیں آ سکتا اسی طرح ہمارے مقابلے میں بھی کوئی بشر نہیں آ سکتا. تو اب قرآن کی روح سے پہلے خلیفہ حضرت آدم، سورہ بقرہ میں اس کا تذکرہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اس وقت یاد کرو اے میرے حبیب، اس وقت کو یاد کرو کہ جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں. زمین پر خلیفہ مقرر، فرشتوں نے کہا کہ پروردگار تو ایسے کو خلیفہ مقرر کرے گا جو زمین میں خوریزی اور فساد برپا کرے گا. حالانکہ ہم تیری تسبیح اور تقدیس کو جلاتے ہیں، تیری پاکیزگی کا اعلان کرتے ہیں. اگر تجھے خلیفہ بنانا مقصود ہو تو ہم میں سے کسی کو بنا. تو پروردگار عالم نے کیا فرمایا کہ انی عالم ما لا تعلمون، بے شک جو میں جانتا ہوں تو تم جانتے. مقصد کیا ہوا کہ انسانوں کے بنائے ہوئے خلیفہ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں. انسانوں کے بنائے ہوئے خلیفہ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں. الہی خلیفہ امن و امان کا ضامن ہوتا ہے. آواز بلند صلوات. اب آئیے قرآن کی سے دوسرے خلیفہ حضرت داؤد ہے. سورہ سواد 23واں پارہ. یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى فیضلک عن سبیل اللہ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ ان لهم عذاب شدید. اے داؤد ہم نے تم کو زمین پر خلیفہ مقرر کیا، بس تم لوگوں کے درمیان عدل و انصاف سے فیصلہ کرو اور اپنے خواہش نفس کی پیروی نہ کرنا. اگر تم نے اپنے خواہش نفس کی پیروی کی تو یہ پیروی تمہیں راہ حق سے لا دے گی. ان عذاب اللہ شدید. اور یاد رکھو جو بھی راہ حق سے بھٹکے گا اس کے لیے ہمارا جو شہید ہے. تمہارے میں دوسرے خلیفہ قرآن کی روح سے حضرت آؤ. تیسرے خلیفہ قرآن کی روح سے صلی تیسرے خلیفہ قرآن کی روح سے حضرت ہارون ہے. یہ ہے 8واں پارہ سورہ اعراف. سورہ اعراف آٹھواں پارہ سورہ اعراف. وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی ولا تتبع سبیل المفسدین. اس کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم بنی اسرائیل سے وعدہ کیا تھا کہ جب تمہیں فرعون سے پروردگار عالم تمہیں نجات دے گا
تو ہم تمہیں اللہ نے وعدہ کیا کہ تمہیں کتاب دوں گا، اللہ کی طرف سے تمہیں کتاب نہ دوں گا، اور وہ کتاب جو ہے احکام الہی پر مشتمل ہوگی، حدود اللہ ہوگا، اس میں تمام باتیں پڑھی ہوگی۔ جب پروردگار عالم نے بنی اسرائیل کو مصیبتوں پریشانیوں اور فرعون سے نجات دی تو حضرت موسیٰ جو ہے خدا کا حکم ہے حضرت موسیٰ کے اوپر کہ اپنی وعدہ گاہ پر آ جاؤ تاکہ وہ کتاب تمہیں دے۔ تو حضرت موسیٰ جو ہے خدا کی وعدہ گاہ پر چلے گئے۔ کہاں چلے گئے؟ کوہ پر، اور حکم بات ہے 30 روزے رکھو، 30 روزے رکھو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 30 روزے رکھے۔ جس دن کتاب نازل ہونے والی تھی 30 روزے مکمل ہو گئے، لیکن حضرت موسیٰ نے کیا یہ کہ جب وہ 30 روزے ہو گئے، افطار کا وقت آیا تو انہوں نے مسواک کر لیا۔ تو پروردگار عالم نے کہا موسیٰ تم نے مسواک کیوں کیا؟ 30 روزے مکمل ہو گئے، آج ہم تمہیں کتاب دے دیتے، لیکن یاد رکھو روزے دار کے منہ کی بدبو، ایک روزے دار کے منہ کی بدبو میرے نزدیک مشک و عنبر کی خوشبو سے زیادہ، لہذا 10 روزے اور رکھو، 10 روزے اور رکھو، اور جب افطار کا وقت آئے گا تو مسواک نہ کرنا۔ 10 روزے حضرت موسیٰ نے رکھ لیا۔ جب 40 پورا ہو گیا وہ کتاب کو اللہ تعالیٰ نے توریت ان کو ہاتھ میں دے دیا۔ تو یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی واصلح ولا تتبع سبیل المفسدین، کہ اس وقت کو یاد کرو جب حضرت موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے فرمایا کہ تم میری قوم میں میرے خلیفہ ہو، تم میری قوم میں میرے خلیفہ ہو، ان کی اصلاح کرنا اور فساد برپا کرنے والوں کے طریقے پر نہ چلو۔ ہماری میاں کے قرآن کی روح سے تیسرے خلیفہ حضرت ہارون۔ اب آئیے چوتھے خلیفہ۔ حالات اور واقعات اور مطالعہ کرنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہے خطی مرتبت کے آخری زمانے کا واقعہ، کہ جب خطی مرتبت آخری حجت الوداع سے واپس ہوئے مدینے کی جانب، جب غدیر خم کے میدان میں آئے تو جبریل نازل ہوئے اور کہا کہ سورہ مائدہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ یعنی یا ایھا الرسول پہنچا دو وہ پیغام جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے، اگر تم نے یہ پیغام نہیں پہنچایا تو گویا کار رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا، اور پروردگار تمہیں دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے گا، اور ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ بے شک پروردگار عالم جو ہے نا وہ نافرمان لوگوں کی رہبری نہیں کرتا۔ اب معلوم کیا ہوا؟ آپ سنتے رہتے ہیں اور مجھ سے بہتر جانتے رہتے ہیں۔ اب دیکھیے معلوم یہ ہوتا ہے کہ علی بن ابی طالب کی ولایت کا اعلان جو ہے وہ خطی مرتبت کے فرائض منصبی میں داخل تھا، اس لیے خدا نے خطی مرتبت سے کس لہجے میں گفتگو کی؟ کہا یا ایھا الرسول، یعنی یہ سرکاری منصب ہے۔ اس سے پہلے جو ہے قرآن دیکھیے آپ نے پروردگار عالم کا انداز بیان کرتے کبھی یا حبیب یا مزمل اور سب بڑا پتہ نہیں کتنے القاب سے پکارا۔ یہ پہلا مقام مجھے نظر آتا ہے قرآن میں، یا ایھا الرسول، اے رسول۔ معلوم یہ بات ہے خطی مرتبت کہ علی کی ولایت کا اعلان خطی مرتبت کے فرائض منصبی میں داخل ہے، اور آیت کا تیور بتا رہا ہے یا ایھا الرسول، اگر تم نے یہ پیغام نہیں پہنچایا۔ اب خطی مرتبت کی 10 سالہ مدنی زندگی، 10 سالہ مدنی زندگی، 13 سالہ جو ہے وہ مکی زندگی، اور 40 سال میں آپ نے اعلان نبوت کیا۔ 63 سالہ زندگی جو ہے، 63 سالہ کی جو کاوشیں ہیں وہ آپ کی، اگر آپ نے یہ پیغام نہیں پہنچایا تو گویا کار رسالت کا کوئی انجام ہی نہیں دیا۔ اب جب یہ پیغام ملا آپ نے قافلہ روکنے کا حکم دیا، قافلہ روکنے کا حکم دیا، جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا، جو آگے بڑھ گئے تو ان کو پیچھے بلایا۔ جب سب اکٹھا ہو گئے پالان شکر کا ممبر بنایا، یعنی اونٹ کے پالان کا ممبر بنایا، اونٹ کے پالان کا ممبر بنایا، امیر المومنین کو قریب بلایا،
اور اس کے بعد کہا کہ مجمع سے اقرار لیا کہ الستو اولیٰ بکم من انفسکم، الستو اولیٰ بکم من انفسکم، کلمہ نے اشارہ کیا کیا میں تمہارے نفسوں پر تصرف بالاولیٰ کا حق نہیں رکھتا؟ مجمع نے کہا قالوا بلا یا رسول اللہ، پہلے اقرار لیا پھر بعد میں اعلان کیا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کا ہاتھ سے مولا ہے۔ علی کو قریب بلایا، علی کو قریب بلایا اور دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا، الہی صلوات پر محمد، آپ نے دونوں ہاتھوں بلند کیا کہ اللہم وعلی من والاہ وعلی من والاہ وانصر من نصرہ وانصر من خذلہ، یعنی تمام تعریفیں، تمام بزرگی، تمام بڑائی اس خدائے واحد کے واسطے کہ جس نے مجھے نبوت اور رسالت عطا کی اور اس کے ساتھ علی کی ولایت سے خوش ہوں۔ اللہم وعلی من والاہ، پروردگار اسے دوست رکھ جو علی کو دوست رکھ، اللہم عادہ من عادہ، اس سے دشمن رکھ جو علی سے دشمنی کرتا ہے، فانصر من نصرہ، اس کی مدد کر جو علی کی مدد کرے، فاقتل من خذلہ، اسے چھوڑ دے جو علی کو چھوڑ دے۔ اب پیغام مکمل ہوا، جبریل آئے، اعلان کیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا، تم پر اپنی نعمتیں تمام کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا۔ یعنی دین جو ہے وہ آج مکمل ہوا ہے، الیوم، یعنی آج سے پہلے دین جو ہے وہ نامکمل تھا، دین تکمیلی مراحل سے گزر رہا تھا، دین خدا کی مرضی کے مطابق نہیں تھا۔ جو دین حضرت عالم لے کر آئے تھے اس کی تبلیغ کرتے کرتے آج دین مکمل ہوا، الیوم اکملت لکم، اس سے پہلے دین تھا لیکن خدا کی مرضی کے مطابق نہیں تھا۔ تو اب جو بھی الیوم سے پہلے والے دین پر قائم ہے اس کا دین جو ہے وہ ناقص ہوگا، وہ اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں ہوگا، وہ اللہ کا دین نہیں ہوگا۔ اور اگر الیوم کے بعد کوئی چیز دین میں بڑھا دی جائے تو اس کا دین سے تعلق نہیں ہوگا، زائد اسلام ہو جائیں گے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ لہذا ختمی مرتبہ کے بعد جو بھی جانشین رسول ہوگا وہ دین کا ذمہ دار ہوگا، احکام الہی میں اضافہ نہیں کر سکتا، صرف اس کا نگراں ہو سکتا۔ اب عزیزان بات مکمل ہو گئی، بات مکمل ہو گئی۔ اسی اثنا میں اس واقعے کو شرح نظر البلاغہ میں علامہ ابن ابی الحدید نے لکھا کہ ختمی مرتبہ نے پیغام پہنچا دیا، جبریل کی طرف سے یہ آیت بھی نازل ہوئی اسی اثنا میں کہ حارث بن نعمان فہری آیا ختمی مرتبہ کے طرف، آیا ختمی مرتبہ پر کہا یا رسول اللہ، آپ نے توحید، صلاۃ، زکوٰۃ، حج وغیرہ کے ہم پر جو احکامات دیے ہم نے اسے منع تسلیم کر دیا، اس پر بھی آپ راضی نہیں ہوئے، آج آپ نے اپنے ابن عم کو ہم پر فضیلت دے دی۔ اگر آپ سچے ہیں، اگر آپ سچے ہیں اور میں جھوٹا ہوں تو آپ دعا کریں کہ پروردگار عالم آسمان سے مجھ پر پتھر نازل کرے، آسمان سے پتھر نازل کرے۔ بیان کرتے ہیں کہ ابھی یہ کہہ کر ختمی مرتبہ وہ اپنی سواری کی طرف بڑھا، آسمان سے ایک پتھر نازل ہوا، سر سے ہوتا ہوا وہ واصل جہنم ہو گیا، اور وہ اپنا جو ہے حارث بن نعمان فہری جو ہے یہ واقعے کا چشمدید گواہ ہے، اور قرآن نے اس واقعے کو سورہ مدارج 29واں پارے میں اس واقعے کو نقل کیا، اس کی ابتدائی آیت ہے سالہ سائل بعذاب القبر،
سالہ صاحب بیعظام واقع للکافرین لیس لہ کافر، یہ 29ویں پاری کہہ رہے سورہ مائدہ کہ مانگا جب مانگنے والے نے ایک عذاب جو ضرور ہونے والا تھا، جو ضرور ہونے والا تھا، اور کافروں کے لیے اس عذاب کو ٹالنے والا کوئی۔ تو عزیزان گرامی، بس تقریر کا آخری جملہ، ختمی مرتبہ میں امیر المومنین علی بن ابی طالب کی امیر المومنین کا ہاتھ بلند کر کے امت مسلمہ پہ یہ واضح کر دیا کہ پہلے خلیفہ حضرت آدم سے دین کا آغاز ہوا اور چوتھے خلیفہ علی بن ابی طالب پہ دین کا اختتام ہوا۔ اس کے علاوہ قرآن اور اسلام میں کسی خلیفہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ دوسرے ختمی مرتبہ میں ان 1,24,000 حجاج کرام کے سامنے امیر المومنین کا ہاتھ بلند کر کے بنی نوع انسان پر یہ واضح کر دیا کہ علی کا ہاتھ جو ہے وہ بیعت لینے کے لیے خلق کیا گیا ہے، بیعت کرنے کے لیے۔ ایک بات خالی بیان کرنا ہے، وہ اس لیے کہ ولایت علی کا اقرار ایمان لانا اور بات ہے، زبان سے جس قدر دل میں ایمان رکھنا ضروری ولایت علی کے بارے میں، اسی طرح اقرار کرنا ضروری ہے۔ اب اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، بس چونکہ یہ وقت میں ہے۔ ختمی مرتبہ ایک دن جو ہے اپنے والد صاحب کی قبر پر گئے، والد حضرت عبداللہ صاحب حضرت عبداللہ کی قبر پر تشریف لے گئے، سلام کیا، قبر جو ہے شکارتا ہوں، قبر شکارتا ہوں، دیکھا کہ حضرت عبداللہ بیٹھے ہیں باہر، سلام کیا، حال پوچھا کہ بابا جان کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک، کہا یہ بتائیے بابا کہ آپ کا جو ہے وہ آپ کا اللہ کون ہے، آپ کا کلمہ کیا ہے، آپ کا کلمہ کیا ہے؟ آپ نے کہا بیٹا جو تمہارا کلمہ ہو میرا کلمہ۔ کہا بابا جان پڑھیے، لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ آپ نے کہا اچھا بابا یہ بتائیے کہ آپ کا رسول کون ہے؟ کہا بیٹا زبان سے جاری کیجیے، کہا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کہا بابا یہ بتائیے کہ آپ کا جو ہے ولی کون ہے؟ کہا بیٹا جو تمہارا ولی ہے وہی میرا ولی ہے، جو تمہارا ولی ہے وہی میرا ولی ہے۔ کہا بابا جان زبان سے اس کا اعادہ کیجیے، کہا اشہد ان امیر المومنین محمد متقین پورا۔ اس کے بعد کہا بابا ٹھیک ہے خدا حافظ، قبر جو ہے بند ہو گئی، حضرت عبداللہ چلے گئے، پھر وہاں سے اپنی والدہ مدرنہ کی قبر پر گئے، وہاں سلام کیا، سلام پر وہاں سے اپنی والدہ کی قبر پر تشریف لے گئے، والدہ کو سلام کیا، قبر شکافتہ ہوئی، دیکھا کہ حضرت احمد تشریف، ہر بار پوچھا کہا مادر گرامی آپ کا کلمہ کون سا؟ بیٹا جو تمہارا کلمہ ہوئی میرا کلمہ۔ کہا زبان سے ادا کیجیے، کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ کہا مادر گرامی آپ کا رسول کون ہے؟ کہا بیٹا جو تمہارا رسول ہے، نام بیٹی کا اشارہ کیا، کہا زبان سے ادا کیجیے، کہا اشہد ان محمد۔ کہا مادر گرامی بتائیے کہ آپ کا ولی کون ہے؟ کہا بیٹا جو تمہارا ولی وہی میرا ولی ہے۔ کہا زبان سے ادا کیجیے، کہا اشہد ان امیر المومنین محمد وہ زبان سے ارادہ کرنا بھی ضروری ہے۔ حالانکہ آپ کو کیا ضرورت ہے زبان سے ارادہ کرنا، لیکن میں نے خود یہ تاریخ اسلام کی کتابوں میں نے یہ پڑھا ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد بس پہلے لگی تقریر ختم۔ روز عاشورہ امام علیہ السلام نے پسر ساتھ سے پوچھا کہ بتا تو مجھے کیوں قتل کرنا چاہتا ہے، کیوں مجھے قتل کرنا چاہتا ہے؟ کہا کہ بغض ابی کا
ہم تمہیں تمہارے باپ کی دشمنی میں قتل کرنا چاہتے ہیں. ہم تمہارے باپ علی کی دشمنی میں قتل کرنا چاہتے ہیں. اور گرامی کل میں نے عرض کیا تھا کہ جب یہ قافلہ راہ کوفہ اور شام سے گزر رہا تھا تو چونکہ ذاکر اول نے شہدائے صف کا تذکرہ کیا، لہٰذا یہیں سے میں بھی اطلاع کرتا ہوں کہ جب یہ قافلہ گزر رہا تھا تو کسی نے بیمار امام سے پوچھا کہ فضل رسول یہ بتائیے کیا وجہ ہے، کیا وجہ ہے کہ تمام سر نو کے نیزہ پر بلند ہے لیکن ایک سر گھوڑے کی گردن میں بنا ہوا ہے. امام کی آنکھوں میں آنسو آئے. فرمایا اے شیخ جو سر نو کے نیزہ پر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے یہ میرے بابا حسین ابن علی کا سر ہے، جو سر گھوڑے کی گردن میں بنا ہوا ہے یہ میرے چچا عباس ابن علی کا سر ہے. جب اسے نو کے نیزے پر بلند کیا جاتا ہے پھر زمین پر آ جاتا ہے. دریافت کرنے پر میرے چچا نے جواب دیا کہ کیا کروں، جب میں نیزے پر بلند ہوتا تو مجھے زینب اپنے پرسون پہ کھلے سر نظر آتے، مجھے زینب اپنے پرسون پہ کھلے سر نظر آتے اور میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی. جب یہ قافلہ دمشق کے قریب پہنچا تو ام کلثوم نے شبر ملون کو بلایا اور کہا دیکھو یہ دمشق ہے، یہاں مخلوق خدا کا سب سے زیادہ مجمع ہے. ایسا کر یا تو مجھے چند چادریں لے جا تاکہ ہم اپنا پردہ کر لیں، یا ایسے غیر معروف راستے سے لے چل کہ جہاں تماشائیوں کا ہجوم نہ ہو. اگر تجھے ہماری یہ شرط منظور نہیں ہے تو ایسا کام کر کہ ہمارے شہداء کے سر جو ہے ہمارے ناکوں کے قریب کر تاکہ ہمارا پردہ محفوظ ہو جائے. لیکن شبر ملون نے بجائے ہماری شہزادی کی درخواست کو قبول کر دیا، وہ ایسے راستے سے لے گیا کہ جہاں خلق خدا کا سب سے زیادہ ہجوم تھا. اور جب یہ قافلہ باب السعد پر 3 دن تک ٹھہرا کیونکہ شہر کی آرائش پر 3 دن لگتے تھے، اس لیے 3 دن تک یہ قافلہ رکا. بس ایک تصور آپ سوچیں ذرا انسان سے فیصلہ کریں کہ اس میں مخدرات ہے، اس پر تو طہارت والی بیویوں کے دلوں پر کیا گزرے. جب یہ قافلہ دمشق کی جامع مسجد کے قریب پہنچا، ایک مرد شامی یہ سمجھ کر کہ یہ کفار ہے ایک پتہ ناظر کے قریب آیا اور کہا کہ خدا کا شکر ہے کہ خدا نے تم لوگوں کو ذلیل و رسوا کیا اور بادشاہ نے وقت کو تم کو فتح نصیب نہیں. بیمار امام یہ دل پر چھا گزرے جن کا رقم سید الساجدین زین العابدین عبادت گزاروں کی زینت سجدہ گزاروں کا سردار. ایک مطلب امام نے دل پر ضبط کر کے اس نے کہا ایسے پتا کیا تو نے کبھی قرآن پڑھا ہے؟ کہاں ہم نے پڑھا؟ کہا اللہ سلام علیہ اجن الا المبادت آپ نے پڑھا ہے؟ کہاں ہم نے پڑھا؟ کہا نینو یا قربا نینو شیخ یا قربا کہا شیخ رسول کے قرابت دار ہمیں جن کی محبت کا حکم ہے. پھر اس کے بعد امام نے فرمایا کہ ذات القربا حق یہ بتا کہ تو نے آیت پڑھی ہے کہ قرابت داروں کا حق ادا کرو. نینو اقربا یا شیخ اے شیخ رسول کے قرابت دار ہمیں. اس کے بعد پھر امام نے فرمایا یہ آیت پڑھی انما یرید اللہ زبان کو والاستعلاء وجناح کو تبدیلا. کہاں میں نے پڑھی ہے؟ کہا وہ رسول کے قرابت دار ہمیں جنہیں پروردگار عالم نے ہر قسم کے رشا برائی کو دور رکھا. تو یہ سننا تھا کہ وہ کہتا ہے کہ خدا کی قسم آپ پڑھی ہے. امام نے فرمایا ہاں ارے میں نے نعرہ رسول خدا کی قسم ہم پڑھی ہے. وہ یہ سننا تھا کہ فرزند رسول کیا میری توبہ معاف ہو سکتی ہے؟ کیا میری خطا ہو سکتی ہے؟ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ امام نے فرمایا ہاں اگر تو صرف دل سے توبہ کرے گا تو پروردگار تیری توبہ کو قبول کرے گا. امام کے کندھوں پہ گر پڑا کہا فرزند رسول ارے ہماری توبہ کو قبول فرمائیے. ارے مجھے علم نہیں تھا بس ایک مرتبہ اپنے چہرے کو آسمان کی جائے بن گیا کہ پروردگار ارے میں ان لوگوں سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں ارے جنہوں نے تیری نبی کو ارے مہمان بلا کر 3 دن کا بھوکا پیاسا ارے میدان کربلا میں قتل کیا اور بعد قتل ارے میرے آقا کی لاش پر گھوڑے دوڑا گئے اور اس کے بعد ارے مخدرات اس پر وہ طہارت والی بیویوں کو قید کر دے ارے بازار کوفہ اور شام میں بے مقدور جانے پلائے گئے. اللہ رحمت اللہ علیہ وسلم بسرعہ الذین ظلموا
اللہ ہماری اس مقدس سے بات قبول فرما اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر قائم رہنے کی توفیق عطا اللہ ہماری شرعی حاجتوں کو پورا فرما اللہ جو بیمار ہیں یہ بیمار کربلا کے صدقے میں شفا عاجل فرما جو بے روزگار ہیں روزگار فرما پروردگار ہمارے مرحوم کی ہمارے والدین کی مغفرت فرما ان کی نجات بلندی عطا فرما جو ٹارگٹ ٹریننگ میں شہید ہوئے ان کی مغفرت فرما اللہ اعلی علم میں جگہ عطا فرما دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنات ہوئے زمین پر آباد ہیں ان کی جان و مال عزت آپ کی مغفرت فرما حضرت علی اور حضرت داران سید الشہداء کی حفاظت فرما پروردگار عزت پر اپنی رحمتوں برکتوں کا نزول فرما قائم آل محمد کے زور میں تعریف فرما ماتم حسین چلا
تو خنجر نہ چلا کہ سرور نے کہا خیمے چلی جا اے بہن، وہ کہ سرور نے کہا خیمے چلی جا اے بہن، بھائی زندہ ہے تیرا خیمے چلی جا اے بہن، بھائی زندہ ہے تیرا خیمے چلی جا اے بہن، بھائی زندہ ہے تیرا خیمے چلی جا اے بہن، شام جانا ہے تجھے خطبے سنانا ہے تجھے، شام جانا ہے تجھے خطبے سنانا ہے تجھے، ہے بڑا کام تیرا خیمے چلی جا اے بہن، زندہ ہے تیرا خیمے چلی جا اے بہن، بھائی زندہ ہے تیرا خیمے چلی جا اے بہن، ساری بہنوں کو یہ پیغام ہے اختر رضوی، ساری بہنوں کو یہ پیغام ہے اختر رضوی، شاہ کا یہ کہنا خیمے چلی جا اے بہن، بھائی زندہ ہے تیرا خیمے چلی جا اے بہن، بھائی زندہ ہے تیرا خیمے چلی جا اے بہن، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین و ابن سید الوسیین، السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وجميع شہداء کربلا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس، السلام علیکم یا انیس النفوس ایھا المدفون بعزتون، السلام علیکم یا سلطان عرب والعجم، یا ابا الحسن یا علی بن موسی الرضا الرازق القدر القضاء روحی و جسمی لک الفدا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، علمان 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 من فکرت الزمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا نور الایمان، السلام علیکم یا قامع الکفر والطغیان، السلام علیکم یا دافع الظلم والعدوان، سیدی اجل اللہ تعالی فرجک وصلح اللہ تعالی مخرجک وصبرک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔